پریس کلب کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں اور فلسطین پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے مسجد اقصی پر ہونے والی جرجرائیت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج فلسطین میں ہونے والے جو مسجد اقصی کے خلاف جو ہونے والی جرجریت ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسجد اقصی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کی کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، اصل میں ان کا یہاں آنا کس فائدے کا ثبوت بن سکتا ہے۔ اور آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور یہاں پر آنے کا ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KYJ نیوز۔ فلسطین اور مسجد اقصی کے حوالے سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا، جہاں شرکاء نے فلسطین عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی۔ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے اور یہ ایک نظریاتی ملک ہے۔ یہاں پاکستان کا بچہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سن لو، اور حکمرانوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لو۔ حکمرانوں، قائد اعظم کا فرمان تو ٹھوک فرمان ہے اسرائیل کے معاملے پر کہ دنیا تسلیم کر لے اسرائیل کو، اگر پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا تو حکمرانوں اپنے قبلے کو درست کرو۔ جملہ قائدین خصوصاً ہمارے آج کی اس تقریب کی میزبان جناب ڈاکٹر صالح حسین صاحب اور ہمارے دنیا کے حضرات، اسیفی کی سزا فرقی مفادات، آج سے تعامل اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اپنے اوپر ضعیفی طاری کر لی ہے۔ آج ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اجتماعی مفاد کو بھول چکے ہیں، تو آج لوگ ہمیں باندھ کے مار رہے ہیں۔ کوئی ہمیں پاکستان کے نام پہ مارتا ہے، کوئی ہمیں فلسطین کے نام پہ مارتا ہے، کوئی ہمیں ایران کے نام پہ مارتا ہے، کوئی کس نام سے مارتا ہے۔ اگر یہ 57 اسلامی ملک متحد ہو جائے، امت واحدہ بن جائے، تو ہم بیت المقدس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، فلسطین کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین عالم اسلام کی شہرگ ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں متحد ہونا پڑے گا اور متحد ہو کر اپنے دشمن کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اتحاد میں ہی برکت ہے، اتحاد میں ہی جیت ہے، اور اتحاد میں انتشار میں انسان شکست کھا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں متحد ہو کر امت واحدہ بن کر پاکستان، فلسطین اور ان سب کا مسئلہ جو ہے وہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ موقف تو پیش کریں گے اپنا موقف، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام پذیر کریں گے۔ اب میں ملتمس ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی کے رہنما مظلوم مسلمان اماؤن کی آئیں، ان کی جو ہے وہ سسکیاں، ان کے خون جو ہے وہ ہمارے منتظر ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اور چین کی زندگی جو ہے وہ گزاریں اور سب کو جو ہے گزارنے کی استطاعت عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ لبیک 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 لبیک۔ اور آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں عالم اسلام سے خاص طور پر کہ وہ متحد ہو جائے اور فلسطین اور القدس کی آزادی کے لیے مشترکہ اور متحدہ جدوجہد کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدس کی آزادی کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور اگرچہ کہ جو صورتحال اس وقت اسرائیل کی ہے اور جس وہ فرومائیگی کی طرف چلا گیا اور تقریباً اس کی حالت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ فلسطینی، یہ اہل غزہ، یہ ویسٹ بینک کے لوگ، الخلیل کے لوگ انشاءاللہ اس مسجد میں آزادی کا دن دیکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا وہاں فلسطینیوں کے لیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی اپنی مزاحمت کے نتیجے میں پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔
حماس نے جو مزاحمت کا آغاز کیا ہے، انتفاضہ نے جو اس کو ترتیب دیا تھا، آج پوری دنیا جو ہے حماس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ سیاست کہتے ہیں تو ہمیں کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پوری امت کی ایک آواز ہے کہ اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے۔ اہل غزہ پر اور ویسٹ بینک میں لوگوں پر جو مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم کا جو ہے نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ابھی 3 ملکوں کا اتحاد بنا، اس سے پہلے 16 ملکوں کی ایک فوج بنی تھی۔ ہم کہتے ہیں پورے اسلامی 57 ممالک کی آپ فوج بنائیں اور اتحاد بنائیں، اور اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کا بھائی بنیادی مسئلہ فلسطین کی آزادی کا ہے، انسانی حقوق کا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، صہیونی دہشت گرد انسانی حقوق پامال کر رہا ہے، اور امریکی جو ہے وہ اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے نظریے کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی ہمیں کرنی ہے۔ تو یہ پاکستان کوئی معمولی پاکستان نہیں